توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر فواد چودھری کے خلاف راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت ہوئی، جہاں الیکشن کمیشن کے 4 رکن بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فواد چودھری کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت میں ملزمان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، جس پر انہوں نے چارج شیٹ میں لگے الزامات سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان اور دیگر کے خلاف جیل ٹرائل کی منظوری دی گئی ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث فضائی آپریشن آج بھی شدید متاثر ہے، جس کے سبب مختلف ایئرپورٹس کی مزید 20 پرواز منسوخ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کا فلائٹ آپریشن درہم برہم ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کا شیڈول شدید متاثر ہوا ہے۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق اسلام آباد سے جدہ، دوحہ، دبئی، جبکہ دوحہ سے پشاور، کراچی اور لاہور کے لیے نجی ایئر لائن کی پرواز بھی منسوخ کر دی گئی۔ کراچی سے اسلام آباد کے لیے نجی ایئر لائن کی پرواز اور کراچی سے سکھر کے لیے پرواز بھی منسوخ ہوئی۔ دبئی سے ملتان اور چین کے شہر نینگ سے کراچی کے لیے کارگو پرواز بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ ادھر موسم مسلسل خراب رہنے کی وجہ سے اسلام آباد سے اسکردو اور گلگت کی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ مسقط سے ملتان کی پروازیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ لاہور سے جدہ کی ایک پرواز کراچی جبکہ دوسری اسلام آباد اتاری گئی۔ پی آئی اے کی الین سے پہنچی پرواز بھی اسلام آباد نہ اتر سکی، جس کی لینڈنگ لاہور میں کرائی گئی، جبکہ شارجہ، دبئی اور اسلام آباد کی 5 پروازیں کراچی، لاہور، پشاور اور ملتان اتاری گئیں۔ اسلام آباد سے ملکی اور غیر ملکی 15 پروازوں کی روانگی کا شیڈول بھی موسم کی خرابی کے باعث تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق دھند کی وجہ سے گزشتہ روز اسلام آباد اور مختلف ایئرپورٹس کی 30 پروازیں منسوخ کی گئی تھیں اور 2 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر صحت نے صوبے میں میڈیکل سٹورز پر ادویات کی کوالٹی چیک کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر عامر جمال نے کہا ہے کہ سانس کی بیماریوں، نمونیا، سینے میں انفیکشن کی ادویات اور ان کی کوالٹی کو اچھی طرح چیک کیا جائے۔ ڈاکٹر عامر جمال نے کہا کہ موجودہ موسم میں نمونیا، سانس اور الرجی کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت دواؤں کی زیادہ ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہیں جعلی دوائیں موجود ہوں، کیونکہ جعلی ادویات بنانے والے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے جعلی ادویات پر سخت ایکشن لینے کا بھی اندیا دیا۔ ملک میں ایک دن اضافے کے بعد پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر پھر سستا ہو گیا۔ آج انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 17 پیسے کم ہوا ہے، جس کے بعد کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 281 روپے 72 پیسے ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 3 پیسے مہنگا ہے کر 281 روپے 89 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 11 پیسے سستا ہوا ہے، جس کے بعد ڈالر کا بھاؤ 282 روپے 42 پیسے ہے۔ واضح رہے کہ 2023 میں ڈالر 55 روپے مہنگا ہوا۔ سال کے دوران روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 20% گری۔ ملک بھر میں عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے کل 2620 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے 1996 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، جبکہ 624 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ بلوچستان میں 39 امیدواروں میں سے 17 کے کاغذات نامزدگی مسترد اور 22 کے منظور کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد سے 389 امیدواروں میں 127 کے کاغذات نامزدگی مسترد اور 262 منظور ہوئے، جبکہ سندھ میں 181 امیدواروں میں سے 46 کے کاغذات نامزدگی مسترد اور 135 کے منظور کیے گئے۔
ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں 234 میں سے 55 امیدواروں کے کاغذات مسترد اور 179 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ خیال رہے کہ ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 22,711 کاغذات نامزدگی درست قرار پائے تھے۔ اوز نے مجموعی طور پر 21,684 مرد اور 1,027 خواتین امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے۔ مجموعی طور پر 25,951 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 2.87 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافے کی یہ منظوری جنوری تا مارچ 2023 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی ہے اور نیپرا نے اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ اضافہ کے الیکٹرک کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کہ الیکٹرک کی درخواست پر ہونے والے اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں پہلے بھی 1 روپے 25 پیسے اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی درخواست پر ہونے والے اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر ہوگا۔ یکساں ٹیرف پالیسی کے تحت کراچی کے صارفین 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ ہی ادا کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ سے زیادہ اضافہ ہونے پر وفاقی حکومت سبسڈی دے گی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران وکیل لطیف کھوسہ کے نام کے ساتھ سردار کا لفظ لکھنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق پاکستان تحریک انصاف (PTI) کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت کا آغاز ہوا تو وکیل لطیف کھوسہ روسٹرن پر آ گئے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شعیب شاہین کہاں ہے؟ شعیب شاہین، آپ روسٹرن پر آ جائیں، یہ آپ کی درخواست تھی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ لطیف کھوسہ سینئر وکیل ہیں، میں نے ان سے دلائل کی درخواست کی ہے، میں لطیف کھوسہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لطیف کھوسہ کے نام کے ساتھ سردار لکھنے پر اظہار برہمی کیا اور کہا کہ یہ سردار، نواب اور پیر جیسے الفاظ اب لکھنا بند کر دیں۔ 1976 کے بعد سے سرداری نظام ختم ہو چکا ہے، تو پاکستان کا آئین چلائیں یا پھر سرداری نظام، آئین پاکستان کے ساتھ اب مذاق کرنا بند کر دیں۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ میرے شناختی کارڈ پر سردار لکھا ہے، اس لیے عدالت میں بھی سردار لکھا گیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سردار اور نوابوں کو چھوڑ دیں، اب غلامی سے نکل آئیں، سردار لکھ کر اپنا رتبہ بڑا کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔